جو اب تک سارا ہم ڈیلی میل کے معاملے کو لے کر نون لیگ کی سیلیبریشن دیکھ رہے ہیں، کافی زیادہ اس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور آج اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے ٹویٹ بھی کر دیا ہے. کہتے ہیں کرپشن پر بحث بہت حد تک پولیٹیسائز ہو گئی ہے، لوگوں کی ساکھ پر دھبے لگ رہے ہیں. انسداد کرپشن کے عالمی دن کے موقع پر ہمیں اس لعنت کا مقابلہ کرنا ہے. جبکہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ جو تھے ساری سٹوری کے، اس ساری کہانی کے، جو امیج خراب کرنے کی کوشش کی گئی شہباز شریف کی، وہ عمران خان ہے اور وہ معافی مانگے. تو تحریک انصاف اس پہ کیا کہتی ہے؟ جی تھینک یو صدف. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو بیانیہ ہے اس کو پاکستان کی عوام بھرپور طریقے سے ہر جگہ مسترد کرتے رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے باشعور نوجوان جو اس وقت کے حالات ہیں ان سے باور نہیں ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے نیب جیسے ادارے کو تالا لگا دیا، احتساب کے عمل کو ختم کر دیا، نیب کی ترامیم کو NRO2 کے ذریعے اپنے اوپر 1100 ارب کے کرپشن کیسز کو ختم کروا لیا. اور یہ جو ڈیوڈ روز والی معافی کا ایشو ہے جو منظر عام پر آیا ہے، جس کی وضاحت آپ نے ٹاک شو کی انٹروڈکشن میں دی ہے، وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ نیب جیسے کمزور ادارے کو جس کو حکومت وقت نے کمزور کر دیا ہے، وہ احتساب کے عمل کو آگے بڑھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، احتساب کے عمل کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے. اسی لیے ڈیفیڈ والا جو معاملہ ہے اس کی تحقیق نہیں ہوئی. تو اس حد تک ڈیوڈ روز نے معافی کی وضاحت کی ہے. اس کے بعد یہ چیزیں کیوں نہیں شریف خاندان جو ہے اور ان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں منظر عام پر لے کر آتے کہ ٹرائل کا عمل تو کبھی مکمل ہی نہیں ہوا. جو آپ کے اوپر الزامات عائد ہوئے تھے برطانیہ کی عدالت میں، ڈیفینس انہوں نے جو فائل کی تھی ڈیوڈ روز نے، آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اور آپ نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ یعنی معاہدہ کر کے اس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے اندر دھول نہ جھونکے. جو آپ نے اتنا بڑا معمہ بنایا تھا اور اتنے بڑے شادیانے بجائے تھے، اس کی وضاحت تو ڈیوڈ روز کے بیان کے بعد کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور آپ کے اپنے داماد نے بھی اس کا اقرار کر لیا ہے. تو چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. وہ تو آپ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ماسٹر مائنڈ قرار دے رہے ہیں. پھر واٹ اباؤٹ دا کیسز جو یہاں پر ہوئے؟ کون سی ایسی مثال آپ ہمیں دے سکتی ہیں جس سے ہم احتساب ہونا چاہیے لیکن وہ احتساب پہ پورا اترا وہ کیس اور واقعی میں ریکوری ہوئی، کوئی اس میں ملزم ٹھہرایا گیا؟ کوئی مثال آپ دے سکیں ملکہ؟ دیکھیے صدف، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں احتساب کا عمل بہترین طریقے سے رواں دواں تھا. ایک ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی، نیب کے ادارے کو پاکستان تحریک انصاف نے مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور اس کا جو احتساب کا عمل تھا اس کو آگے بڑھایا گیا. ہمارے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئی، کہا گیا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، لیکن ایک جمہوری جماعت بلکہ 13 جمہوری جماعتوں نے اقتدار میں آنے کا ایک ہی مقصد سمجھا کہ اقتدار میں آئیں، پارلیمان سے عوام الناس کے لیے کوئی قانون سازی نہ کروائیں، بس نیب ترامیم کا ایک پلندہ ایک مجموعہ جو ہے اس کو پارلیمان سے پاس کروا کے اپنے آپ کو ہر کیس سے بری و ضمع کرا لیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس دور کے اندر، اور میں قانون دان ہوں، میں نے ان نیب ترامیم کا مطالعہ کیا ہے، یہ ناممکن ہے کہ اس قسم کی کمزور نیب کے اندر جو وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن کا عمل جس نے آگے بڑھانا ہے، ان ترامیم کی موجودگی کے اندر کوئی بھی نیب کا کیس آگے نہیں بڑھ سکتا. جتنے اکویٹلز ہوئے ہیں، جتنے الزامات سے بری و ضمع ہوئے ہیں NRO2 کے ذریعے، وہ تو پاکستان کی ساری عوام نے دیکھے، آپ نے دیکھے، سیاست دانوں نے دیکھے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک جمہوری جماعت جو ہے یا 13 جمہوری جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں آ کے اپنے لیے قانون سازی کریں، اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں، تو احتساب کا عمل تو پاکستان کے اندر اب ختم ہو گیا ہے. اور افسوسناک یہ ہے کہ آئینی ادارے جو ہیں وہ مکمل طور پر خاموش ہے. پاکستان کی اعلیٰ عدالت زیر بحث ہے. پوائنٹ آ گیا. جی بالکل، لطیف کوسا صاحب کی جانب بڑھیں گے اور جو احتساب کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے، اب ذرا سا پروگرام میں یہ ایک بار پھر وضاحت کر دوں کہ جو ہم نے گفتگو چلائی بیرسٹر وحید الرحمان صاحب کی، وہ وکیل ہیں شہباز شریف کے داماد کے. تو اس طریقے سے ظاہر ہے ان کا جو ورژن تھا وہ کیا کہتے ہیں سارے معاملے پہ، یہ ہم نے یہاں پر گفتگو چلائی. لطیف کوسا صاحب، آپ کیا کہیے گا جو یہ کیس ہے اس پہ جو اس وقت بحث ہو رہی ہے ڈیلی میل کے حوالے سے، اسے پارشل معافی کہا جائے جس پر حکومت یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ وہ سرخرو ہو گئی ہے اور جو الزامات لگائے گئے تھے وہ تمام تر جھوٹے تھے، ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی، اور کیا واقعی احتساب کا عمل ختم ہو گیا ہے؟ بیرون ملک تو چھوڑیں، اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں.
دیکھیں جہاں تک تو ڈیلی میل والا ایشو ہے وہ تو آپ پاکستان مسلم لیگ کسی نواز کے ہی اسپوکس پرسن سے بات ان کی وہی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ تو لا ایکسپرٹ بھی ہے نا سر. ایز این آبزرور جو آپ نے سنائی ہیں باتیں وہ اس حد تک انہوں نے چونکہ نیب نے اس معاملے میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اسی چیز پر معذرت کی ہے اور میں اس کو ریموو کر دیا ہے اس سے جو ہے اس میل کو. اور جہاں تک تعلق ہے باقی اگر ان کا کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو وہ سول سیٹلمنٹ ہوتی ہے باہر کا. وہ اس سے کوئی اس کی صداقت پر یا الزامات کی نوعیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوا ہے تو وہ سول ریمیڈیز میں انہوں نے اپنی اویل کی ہے اپنا لنڈن کے قانون کے مطابق. اس لیے اس پر میں کوئی نہیں کہوں گا. لیکن دوسری بات جو آپ نے کی ہے آج یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اینٹی کرپشن کی اویئرنیس کا دن منایا جا رہا ہے. یہ کرپشن ایسا ناسور ہے جو کینسر کی طرح کسی بھی معاشرے کسی بھی ملک کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو اس چیز پر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمیں ایمفسائز کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ماشاءاللہ 4.25 سال میں مجھے بتائیں کہ محترم عمران خان صاحب کی حکومت نے 4.25 سال میں کون سا ایک پائی بھی جو ہے باہر سے لے کر آئے ہیں جبکہ ان کے دعوے تھے کہ ہم جو ہے اتنے 90 دن کے اندر سارے پیسے جو ہے پتہ نہیں اربوں خربوں روپیہ جو ہے لوٹا ہوا پاکستان کی دولت کو واپس لے کے آئے. بتائیں ایک انہوں نے روپیہ بھی کہیں سے لے کر آئے ہوں. دوسری بات انہوں نے جتنے مقدمات قائم کیے کیا ایک میں بھی انہوں نے سزا کروائی ہے کسی عدالت میں جو حتمی طور پر سزا ہوئی ہو؟ ہاں گرفتاریاں ضرور ہوئی ہیں مقدمے ضرور قائم ہوئے ہیں لیکن کسی میں انہوں نے شہادت دینے کی جو ہے گوارا نہیں کیا. عدالتوں میں پیشیوں پہ پیشیاں اور بالآخر مانتے ہوں کہ سبھی کی مخلصی ہو گئی. وہ سسٹم کے فالٹ تھے یا پھر وہ سزا وہ کیسز ہی غلط تھے؟ اس پہ کیا کہیے گا؟ نہیں صدف سنو مجھے کوئی اس سے سروکار نہیں ہے کیسز صحیح تھے یا غلط تھے. میں دیکھیے آئی ایم نو بڈی. میں اس آئین اور قانون کا پابند ہوں جو آئین مقتدر کرتا ہے عوام کو اور عوام آرٹیکل 7 میں تعریف جو ریاست کی گئی ہے وہ عوام ہی کو مقتدر کرتا ہے اور ریاست عوام ہے. اور عوام کی یعنی آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ. اسٹیٹ میں نہ کوئی افواج پاکستان ہے نہ عدالتیں ہیں وہاں نہ کوئی جج کے ذکر ہے صرف عوام کا ذکر ہے جو نیچے سے لے کے اوپر تک جو اپنے عوامی نمائندوں کے ذریعے پارلیمان میں جاتے ہیں.